أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 85. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام صلاة الليل. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس موسلادھار بارش میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جمعہ کے خطبہ اور نماز میں شرکت کیے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کہ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہیں، یعنی 2 محرم الحرام 1445 ہجری. یہ ماہ محرم الحرام جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے پہلا سن ہجری کا مہینہ ماہ محرم الحرام کہلاتا ہے. یقیناً ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے. میرے دوستو، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلامی سال سن ہجری کا سال کہلاتا ہے، اور سن ہجری کی مناسبت اس بنیاد پر ہے تاکہ مسلمانوں کے بیچ ہر سال جب ماہ محرم آئے تو انہیں ہجرت کی یاد تازہ ہو جائے. اس لیے اس سن کا نام یہ ہجری سن، یعنی اس سن کے اندر واقعہ ہجرت کی ایک خاص مناسبت ہے، اور مسلمانوں کو واقعہ ہجرت کے ذریعہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہیے کہ ہجرت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہجرت کرنے میں کتنی بڑی بڑی صعوبتیں اور پریشانیاں آئی، ہجرت کا جو پیغام ہے وہ ہمیں اس مہینہ میں ملنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ماہ محرم کا تعلق واقعہ ہجرت سے لوگ نہیں جوڑتے ہیں، بلکہ اس ماہ محرم حرام کا تعلق واقعہ شہادت میدان کربلا سے ہی جوڑتے ہیں، حالانکہ اس سے اس کا کوئی نسبت نہیں ہے. بہت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کر جو باتیں صحیح ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اور دینی بھائیوں، اسلام یہ ایک دم سیدھا سادھا بالکل صاف ستھرا مذہب ہے. اس اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی تعصب، شرک اور کفر کی آمیزش نہیں. اسلام تمام لوگوں کے لیے سراپا رحمت یہ پاک و صاف مذہب ہے. یہ اور بات ہے، اسلام کے ماننے والوں نے ہی اسلام کے نام پہ بہت سارے ایسے راستوں کو ہموار کر لیے ہیں، بہت سارے ایسے طریقوں کو رائج کر لیے جس کا دور دور سے اسلام میں وہ داخل نہیں ہے، لیکن اسلام کے نام پہ ان عملوں کو کیا جاتا ہے جو عمل کبھی کفر پہ مبنی ہوتا ہے، جو عمل کبھی شرک پہ مبنی ہوتا ہے، جو عمل کبھی بدعت و خرافات پہ مبنی ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالی تمام شرکیہ، کفریہ، بدعیہ اعمال سے ہم تمام مسلمانوں کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
میرے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا، اسلام کامل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، ہماری نعمتیں بھی نشاور ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ یہ دین اسلام سب سے محبوب، مرغوب اور پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے اندر کچھ داخلہ کرانا چاہتا ہے، تو قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا میں سے ہوگا۔ اب ان دونوں آیت و بینات کی روشنی میں چند باتوں کی میں وضاحت کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیے، اور مزید اللہ سے یہ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی مناسبت سے اس سے پہلے بھی خطبہ جمعہ میں آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی ہیں، مزید آگے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کے نام پہ بہت سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھی، ماہ محرم الحرام جس کا آغاز ہی نوح و ماتم سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی شرک و کفر سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہی بدعت و خرافات سے ہوتا ہے، حالانکہ اسلامی سال کا نیا مہینہ تھا، اس کا آغاز ان چیزوں سے ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یقین مانو لوگوں نے دین کے نام پہ اس محرم الحرام کی مناسبت سے ایسی باتوں کو داخل کر دیا ہے جس کی وجہ سے آج اسلام کا شبیہ بگڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ میں آپ کے واقعہ سناتے چلا، آپ سنیے۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت مطلب یہ کہ ہندوؤں کی طرح سے کاموں کو انجام دینا، ہندوانہ رسم و رواج کو جنم دینا، ہندوؤں کی طرح سے تہذیب و تمدن کو اپنا لینا، ان کے تہواروں کی طرف سے اپنے اندر تہوار کو داخل کر لینا، یہ مشابہت ہے۔ سنتے چلے آپ۔ پنڈت موتی لال نہرو، جو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد ہیں، آپ نے سنا تاریخ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اجمیر جانے کا اتفاق ہوا۔ اجمیر کے میلہ آج بھی مشہور ہے، جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں کے مناظر کو دیکھنے کے بعد میں ایک عجیب محسوس کیا۔ موتی لال نہرو کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر مذہبی اعتبار سے کوئی قربت نہیں ہے، دوری ہے، یعنی مسلمان الگ ہے اور ہندو الگ ہے۔ لیکن جب میں اجمیر آ گیا تو مجھے یہ معلوم پڑ گیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بالکل قربت ہے، نزدیکی ہے، دوری ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں، جب میں یہاں پہنچا میں نے اس منظر کو دیکھا کہ ہندو اپنے عقیدہ اور دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کو دیکھا
وہ اپنے عقیدے کے مطابق راون راون کا نعرہ بلند کر رہا ہے، اور میں نے مسلمان بھائیوں کو دیکھا وہ اپنے عقیدے کے مطابق قبروں پہ سر کو پٹک رہے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق یا حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تو کافی مماثلت ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہا۔ اس وقت میں نے کہا تھا، اس سے پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ مذہب کے اعتبار سے قربت نہیں ہوں گی، لیکن جب میں یہاں آیا میں نے دیکھا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ چیزیں آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ جو سمجھیے میں محرم کہ جو 10 ایام ہیں جسے لوگ اتنا بڑا مقام دیتے ہیں، جسے ان 10 دنوں کو لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شہادت کا دن ہے، یہ شہادت کا مہینہ ہے، 10 دن شہادت ہی منانا چاہیے۔ اسی لیے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یا میدان کربلا کے نام سے مختلف مقامات پہ لوگ 10 دن کے پروگرام سے بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق کتاب و سنت سے کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس ماہ مبارک کے اندر مسلمان ایسے ایسے گھناؤنے کاموں کو انجام دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور چلیے آگے، اسی تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ انگریز کے زمانے کے اندر جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، اس وقت راون کا بھی نعرہ لگتا تھا، ان کا بھی جھنڈا نکلتا تھا، اور تعزیہ داری جس کی نسبت لوگوں نے نام نہاد مسلمانوں نے اسلام سے جوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی شبیہ نکال کر گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، اور یہ کہتے یاد حسین ہے۔ یہ سن لیجیے، اس وقت کی تاریخ موجود ہے کہ ایک طرف راون کا میلہ لگتا، ان کے نام سے جھنڈے گاڑے جاتے نکالے جاتے، ایک طرف تعزیہ نکلتا، دونوں کے اندر کمپٹیشن ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اتنا اونچا تعزیہ بنتا کہ بڑے بڑے تار جو اوپر سے جاتا انہیں گورنمنٹ کو کروانا پڑتا تھا۔ یہ چیزیں اس کے اندر، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک بدترین سازش ہے، اور ہم مسلمانوں نے اس چیز کو انجام دیا۔ اسلام کی تواریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کے آراء کو پلٹ جائیے، اسلام کے رب ذوالجلال کی قسم ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں شہدائے کرام کی تاریخیں موجود ہے، ہزاروں شہادتیں موجود ہیں۔ اتر حفاظ قرآن قرہ کو ایک ساتھ یہودیوں نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رنجیدہ ہوئے، مہینوں تک ان لوگوں کے لیے 5 نمازوں کے اندر بد دعا کیے۔ 70 قرہ کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اب تاریخ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بے شمار جو غزوات اور سریات ہیں، جب تمام جنگوں کی شہدائے کرام کو اکٹھا کریں گے، ہزاروں کی تعداد سے زیادہ صحابہ کرام پائے جائیں گے۔ کیا ان صحابہ کرام کی کوئی حیثیت نہیں؟ اسلام کے اندر شہادت کا دن منانا ہوتا، شہادت کے نام پہ جشن ایشو ہوتا تو صحابہ کرام کی تاریخیں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا خطاب دیا، یعنی تمام شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن کوئی شہادت کے نام پہ کوئی جشن کا شریعت کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ اتنے بڑے شہداء، اتنے سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار، ان کے نام کی بھی اجازتیں نہیں کتاب و سنت ہی موجود۔ کسی نے ان کے نام کے جلسہ جلوس نکالا ہوگا، یا ان کے نام پہ غم بنایا ہوگا، یا ان کی شہادت پہ خودی کا اظہار کیا ہوگا ہی نہیں، بلکہ بے شمار سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں موجود ہیں، خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں موجود ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں موجود ہیں، علی کرم اللہ کی شہادتیں موجود ہیں۔ ایک دو تاریخیں نہیں، ہزاروں تاریخیں ملیں گی، لیکن کہیں اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ اس بات کو سنتے چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً قوم و ملت کے لیے کافی افسوس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا تو اچھا ہوا، یہ کسی کا عقیدہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلفی اور اہل حدیث لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نہیں، ایسا نہیں۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہی محبت جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنے کا عقل دیا، جیسی محبت صحابہ کرام نے کیا، یہ ڈھونگ ڈھکورے والی محبت نہیں، الٹی سیدھی محبتیں نہیں، کفر بدعت پہ مشتمل محبتیں نہیں، والے وہ محبت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا، اس نے ہم سے محبت کیا۔ یقیناً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید دونوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپٹیشن کرے تو یقیناً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جس کے بارے میں امام کائنات محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنتی پھول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا بڑا مقام جس ہستی کا ہو، بھلا ان کے مقام و مرتبہ کو کیا کہنا، ارے ان کا مقام کیا ہے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک نواسے کو دائیں کندھے پر، دوسرے نواسے کو بائیں کندھے پر رکھ کر کھیلا کرتے تھے، نمازوں کے اندر کبھی کبھار کندھے پہ بیٹھا لیا کرتے تھے۔ اتنی رسول اللہ علیہ وسلم کو نواسہ سے محبت تھی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ پڑھ جائیے سورۃ تغابن کی تفسیر، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے۔ یہ ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں خطبہ کے بیچ مسجد کے اندر آ رہے تھے، ان کا سرخ جبہ تھا جس کے اندر وہ شاید جبہ بڑھا رہا ہوگا، لپٹ گئے، گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مبارک کو چھوڑ کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، پھر خطبہ شروع کرتے۔ اتنی محبت تھی محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسہ سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی ایک مثال ہے۔ اور یہی میں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت و پیار تھی۔ ہمیں بھی ان سے محبت و پیار ہے۔ ہم ان کی شہادت کا نعوذ باللہ ہزاروں بار نعوذ باللہ ان کی شہادت کا منکر نہیں ہے۔ شہادت کی آڑ میں جن رنگا رنگیلیوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، جن خرابات کو جنم دیا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے دوستو آئیے اور ذرا دیکھتے ہیں، تاریخ کو پڑھ جائیے آپ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 2 سال 3 مہینے تک رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 10.5 سال تک رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 12 سال تک رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 4 سال 9 مہینے تک رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کل 6 مہینے تک رہی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 20 سال تک رہی۔ ان ایام کے اندر مسلمان خود اپنے ذہن و دماغ کو کھول کر غور کرو، کیا ان ایام کے اندر، ان 40-50 سالہ مدتوں کے اندر کسی ایک صحابی کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہر کوئی یہ کہے گا ہوئی، لیکن کیا اس سے متعلق کوئی دلیلیں ہیں کسی صحابی نے کسی صحابی کی شہادت کے نام پہ جشن جلوس نکالا ہو یا غم منایا ہو یا خوشی منایا ہو؟ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر آج ہم بہت سارے خرافات کو جنم دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا جو چیز ان کے نام پہ یا ان کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج دیکھیے ان کے نام پہ جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ محفلیں سجائی جاتی ہیں، تعزیہ نکالے جاتے ہیں، ان کے نام پہ علم کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کے نام پہ لنگر پھیلائے جاتے ہیں، نہ جانے ان کے نام پہ کیا 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 جاتا ہے، ان کے نام پہ شرک و بدعت کو جنم دیا جاتا ہے، یا حسین کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ تعزیہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس تعزیہ کے پاس مانوی نجاست رہتا ہے، لہذا وہاں جھانکنا بھی حرام ہے۔ اس تعزیہ کے بعد بیٹھ کر ہر مسلمان یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے ان سے اپنی منتوں کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں دینے والا ہے، جبکہ وہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی
الصالحین۔ قرآن نے کہا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم مما تعملون، کیا اتعبدون، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، اتعبدون ما تنحتون، جسے تم خود ہی تراشتے ہو، جسے خود ہی بناتے ہو، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے؟ آج مسلمانوں کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ استادیہ کیا نسبت بھی شہادت حسین سے لوگ جوڑتے ہیں، جب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے تاریخ کے جھولکے میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چیز کہاں سے آیا؟ عراق کے اندر سے آیا۔ بعض لوگوں نے کہا مختار ثقفی نے اسے ایجاد کیا، کسے؟ تاسیہ کو۔ اب بعض لوگوں نے کہا احمد معصود دولہ احمد بن دبوہ دہلوی نے سن 352 ہجری کے اندر عراق کی سرزمین میں انہوں نے ایجاد کیا۔ کس کو ایجاد کیا؟ تازیہ داری کو، جو آج تازیہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی شبیہ ہے، یہ ان کا مقبرہ ہے، میدان کربلا سے آئے خاک کی شبیہ ہے، لہذا ان سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے۔ سن 352 ہجری کے اندر عراق کی سرزمین میں اس کا وجود ہوا، اور اس کا وجود میں لانے والا کون ہے؟ مختار ثقفی، معصود دولہ احمد بن دہلوی، یہ سب کون ہے؟ متشدد سے ان کے شیعہ ہیں یہ لوگ، ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ اور آگے چلے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، علامہ اکبر نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 اور 518 کے اندر اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ تاسیہ جو آج رائج ہے، یہ کب آیا؟ اس کے پوری تاریخ موجود ہے کہ سن 353 ہجری کے اندر تیمور لنگ کے زمانے میں ایجاد ہوئی، 1 سال کے بعد ہی، اور پورے شہر کو، پورے ہندوستان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا، ماتمی لباس جاری کر دیا، کالا لباس پہننے کا حکم دے دیا، عورتوں کو بال کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ کس نے کیا تھا؟ تیمور لنگ نے کیا تھا ہندوستان کے اندر۔ اور میں بتا دیں سے آپ کو، جس وقت انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، ہندوستان کے اندر سنیوں اور شیعوں کے اندر لڑائی ہوئی تھی۔ سنیوں نے اس کی سخت سے سخت مخالفتیں کی تھی، مسلمانوں نے مخالفتیں کی تھی۔ آج وہی مسلمان جنہوں نے اس 4 صدی ہجری کے اندر اس کی مخالفتیں کی تھی، آج اس کا دل دادا خود ہی بنا ہوا ہے، آج خود ہی اس چیز کو انجام دینے والا ہے۔ لہذا اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کی تاریخیں موجود ہے کہ نہ تو وہ جشن کے نام پہ شہادت سے متعلق کسی بھی طرح کے پروگرام سے متعلق دلیل ہے، نہ ہی تعزیہ داری سے متعلق کوئی دلیل ہے۔ 3 صحیح ہے، اسلام بالکل سادہ سیدھا سمپل مذہب ہے، اور ہم نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ماہ محرم کی شبیہ کو بگاڑ دیے ہیں، اور ماہ محرم کی مناسبت جو اس کی فضیلتیں تھی ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا، اور جس کی مناسبت سے خرافات، شرک اور کفر کے ہم نے اسے انجام دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق فرمائے۔